بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کی دونوں جماعتوں یعنی جماعت لاہور اور جماعت قادیان دونوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے میں اس وقت کسی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مجھے صرف 2 پوائنٹ پر تھوڑی سی گفتگو ناظرین کے سامنے کرنی ہے اور بتانا ہے کہ قادیانی اس بارے میں کیا اظہار خیال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کا چوتھا سربراہ آن جہانی مرزا طاہر جب پاکستان سے لندن آ گیا تھا، یعنی آنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں قادیانی آرڈیننس مجریہ 1984 جب نافذ ہوا تو مرزا طاہر پاکستان سے یہاں لندن آ گیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد تقریباً 5-6 مہینے کے بعد اس نے 25 جنوری 1985 کو اپنے قادیانی مرکز، جس کو کہتے ہیں بیت الفضل لندن، یہاں ایک خطبہ اس نے دیا۔ اس خطبے میں اس نے کہا، دعویٰ کیا کہ اگر پاکستان کی قومی اسمبلی کی وہ کارروائی پاکستان کے شریف عوام تک پہنچ جائے، حقیقتاً پہنچ جائے، تو سارا پاکستان قادیانی بن جائے گا، آدھا نہیں، پورا سارا پاکستان۔ مرزا طاہر کے اس بیان کے حوالے سے میرا ایک ویڈیو بیان، مرزا طاہر's claim about proceedings of Pakistan NA یعنی نیشنل اسمبلی 1974 کے عنوان سے یوٹیوب پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ میرا بیان وہ ہے۔ مرزا طاہر کا دعویٰ تو اپنی جگہ جو تھا اس نے کر دیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسمبلی کی کارروائی اب تو منظر عام پر آ گئی، اور 3 سال سے زائد کا عرصہ اس پر گزر بھی گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام میں سے کتنے لوگ قادیانی بن گئے؟ پاکستان کے عوام تقریباً 20 کروڑ ہوں گے۔ تو کیا 20 کروڑ عوام قادیانی بن گئے ہیں؟ اور مرزا طاہر اپنے دعوے میں کہاں تک سچا نکلا؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسری بات بڑی اہم ہے۔ قادیانیت نام ہے دھوکہ، فریب، جھوٹ، کذب۔ فریب کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانے چلے تھے یہ لوگ قادیانی کہ اسمبلی کی کارروائی محض ایک ڈھونگ ہے، محض ایک ڈھونگ تھی، دجل و فریب پر مبنی تھی۔ علماء کرام نے ایسے ایسے سوالات کیے اور ایسے حوالے پیش کیے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یعنی حوالے سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ یہ الزام علماء پر لگایا قادیانیوں نے۔ اس الزام کے حوالے سے قادیانیوں نے ایک ویڈیو بھی یوٹیوب پر لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ قادیانی چلے تھے علماء کرام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، لیکن
نہ صرف ویڈیو میں گفتگو کرنے والے قادیانی خود جھوٹے ثابت ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے خلیفہ آن جہانی مرزا ناصر کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس سلسلے میں ویڈیو میں گفتگو کرنے والے قمر قادیانی اور مشہود قادیانی کی کلپ میں دکھاتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے۔ کلپ میں پاکستان کے اٹارنی جنرل، اس وقت کے پاکستان کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار اور مرزا ناصر، ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سنیے۔ ایک بات میں اگر آپ ناظرین کو اگر دکھا سکیں ایک اور چیز، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کا تو آپ نے ثبوت دے دیا، کیا کوئی ایسا ثبوت آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہو کہ مولوی حضرات نے ایسے بھی حوالے پیش کیے جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ مشہود صاحب بالکل، ایک سے زیادہ۔ اب گفتگو ہماری کافی طویل ہو چکی ہے، اس کو ذرا مختصر رکھنے کے لیے ایک حوالہ، بہت دلچسپ حوالہ میں پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو اس دستاویز میں موجود ہے، اور یہ بہت دلچسپ مکالمہ ہے۔ اس مکالمے کی تفصیل آئیے دیکھیے۔ یحییٰ بختیار صاحب کو مخاطب کر کے حضور فرماتے ہیں، یہ ایک آپ نے 29 جنوری 1915 کا حوالہ پڑھا تھا، یہ الفضل 29 جنوری 1915۔ ہاں جی، یہ ذرا پڑھ دیں، میں اس کی پھر تصدیق کر دیتا ہوں۔ مسیح موعود کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا، امی گروہ سمجھنا، گویا آن حضرت جو سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں امتی قرار دینا ہے، امتی میں داخل کرنا ہے، جو کفر عظیم اور کفر در کفر ہے۔ یہ 29 جنوری 1915 کا حوالہ ہے؟ ہاں جی، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 29 جنوری 1915 کو اخبار الفضل چھپا ہی نہیں۔ 29 جنوری 1915 کو، یا یہ حوالہ کسی اور ایشو میں ہے؟ نہیں، کسی ایشو میں نہیں ہے، یہ حوالہ ہی نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے۔ تو میں اسی واسطے ویریفائی کرا رہا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، یا کسی اور جگہ ہو، یہ مس پرنٹ ہو۔ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے وقت میں جب سے اخبار چھپا ہے اس وقت سے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جو ہمارا ذہن ہے، جو ہماری تربیت ہے، میں کہتا ہوں۔ نہیں جی، ٹھیک ہے، اسی واسطے تو اخبار کا آپ کو اور اخبار کا حوالہ دیا ہے، اس اخبار کا جو چھپا ہی نہیں۔ نہیں، میں سمجھا۔ نہیں، کہیں اور بھی نہیں ہے، کہیں اور بھی نہیں ہے، یہ فائل پڑا ہے، اس میں سے 29 کا نکال دیں۔ نہیں جی، 1915 میں الفضل چھپتا ہی نہیں تھا۔ 1915 میں الفضل تیسرے دن چھپتا تھا، اور 29 تاریخ نہ چھپنے کی تاریخ ہے۔ نہیں، میں نے کہا الفضل چھپتا تھا، 29 تاریخ کو نہیں چھپا تھا۔ نہیں، دیکھیں، روزانہ نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی جو تھا اس میں میں نے کہا 26 اور 29 بائی ویکلی، تو ان میں سے کہیں نہیں یہ حوالہ، اس کے آگے پیچھے کوئی حوالہ ہے ہی نہیں۔ بس ٹھیک ہے۔ ناظرین، 29 جنوری 1915 کو اخبار الفضل، جیسا کہ مرزا ناصر کہتا ہے کہ نہیں چھپا، تو صحیح ہوگا کہ نہیں چھپا ہوگا، لیکن مرزا ناصر کا یہ کہنا کہ یہ حوالہ ہے ہی نہیں، یہ کہیں بھی نہیں، کسی شمارے میں بھی نہیں،
اور یہ حوالہ بنایا گیا ہے، یعنی مولویوں نے بنایا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مرزا ناصر کا جھوٹ اور دھوکہ دینا ہے، وہ فریب دے رہا ہے۔ یہ حوالہ دراصل 29 جون 1915 کے الفضل میں موجود ہے، جس کو مرزا ناصر چھپا رہا ہے۔ جس رکن اسمبلی نے یہ حوالہ سوال کرنے کے لیے پیش کیا تھا یحییٰ بختیار کو، یہ اس کی غلطی تھی۔ اس نے بجائے 29 جون کے 29 جنوری لکھ کے دے دیا۔ آئیے میں آپ کو 29 جون 1915 کا جو اصل حوالہ ہے الفضل کا، وہ آپ کو دکھاتا ہوں، جس میں یہ حوالہ موجود ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آئیے دیکھیے۔ دیکھا، جہانی مرزا ناصر کی کذب بیانی، حوالہ موجود ہوتے ہوئے اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ تو صرف بطور نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یعنی قادیانیت کے دھوکے کو میں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے رہنماؤں کی کتابوں میں، بیانات میں، ان کی ویب سائٹ میں اسی طرح دھوکہ اور فریب دہی سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ قادیانیوں کے لٹریچر، ویڈیوز میں جو باتیں کہی جا رہی ہے، اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لینا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا مدعیان نبوت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جھوٹے، کذاب اور دجال ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، بلکہ خود اپنے آپ کو محمد رسول اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ مدعیان نبوت جھوٹے اور کذاب ہوں گے، تو آپ کے قول کے مطابق یقیناً وہ یعنی مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کذاب ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو آنکھ بند کر کے یقین ہرگز نہ کر لینا۔